فرشتے کہیں گے بھائی تمہیں کون روک سکتا ہے، جاؤ چلے جاؤ، بے حساب ہی جانا ہے تم نے، تمہارا کوئی حساب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی، اعمال میں قوت پیدا فرما دی۔ ہر آدمی تو حج نہیں کر سکتا نا، غریب آدمی کو کہا اشراق پڑھ، تجھے حج اور عمرے کا ثواب گھر میں روزانہ دے دوں گا، 2 نفل صبح پڑھ لے، حج کا بھی ثواب عمرے کا بھی ثواب۔ مالدار پڑھے تو اس کو بھی ملے، غریب پڑھے تو اس کو بھی ملے، اس کے لیے نہیں، جو بھی پڑھے۔ اوابین کے 6 نفل پڑھ لے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب، سورہ یاسین پڑھ لے تو 10 قرآن کا ثواب، سورہ زلزال پڑھ لے تو آدھے قرآن کا ثواب، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے تو 1/4 قرآن کا ثواب، قل هو اللہ احد پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب۔ رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے تو قبر کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ اس امت کے ساتھ خصوصی رعایت ہے، پہلوں کے ساتھ نہیں تھی، اس کے ساتھ ہے۔ مقام اتنا اونچا بخشا کہ معراج پہ ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا بھی سلام کہہ دینا، اور اس میں ہمارے جیسے بدماش بھی شامل ہیں، ہمارے جیسے ظالم بھی شامل ہیں، کہ ہمیں بھی ابراہیم خلیل کا 7ویں آسمان سے سلام آیا، حضور کی برکت سے آیا۔ کائنات میں کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ جس کی کسی خاتون کو اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ کے دیا ہو۔ حضرت اس امت کی خاتون ہے زینب بنت جحش، جن کا اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ کے حضور کے نکاح میں دیا کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، اے میرے نبی میں نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ پڑھ دیا جب وہ تیری بیوی ہے۔ یہ صرف یہی امت ہے، دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو۔ یہ وہ امت ہے جس کا آسمان سے اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، جب ان کا سارا مال لگ گیا تو حضرت جبریل آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا سارا مال لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک حضور کی امت نہ چلی جائے۔ ساری امتیں پیچھے ہوں گی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سب سے آگے ہوگی اور آگے جا رہی ہوگی۔ پھر 40 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عافیتہ من الجنون والجذام والبرص، جنون جذام برص سے اس کو عافیت دے دیتا ہوں۔ اذا بلغ 50 سنۃ، 50 سال کا ہو جائے حاسبتہ حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 60 سنۃ، یہ 60 سال کا ہو جائے حببت الیہ الانابہ، اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہوں، خود بخود اپنی طرف بلانا شروع کرتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنۃ، 70 سال کا ہو جائے احبہ اللہ اہل السماء، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتا ہوں تم بھی پیار کرو، میرا 70 سال کا نوکر ہے۔ فرض ہے کہ ایک شاعر گزرا ہے، ایسے ہی تھا بیچارہ، گری پڑی زندگی تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ایک اپنی بیوی کے جنازے میں شریک تھا، حسن بصری بھی شریک تھے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے سنتے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں سن رہا ہوں، یوں کہہ رہے ہیں کہ آج اس جنازے میں بصرے کا سب سے اچھا اور سب سے برا شریک ہیں، سب سے اچھے سے آپ کو مراد لے رہے ہیں، سب سے برے سے مجھے مراد لے رہے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا تو تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگے حسن میں خالی دامن ہوں، میرے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے، اتنی بات ہے یہ میری داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور میرے پاس 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اس کا چند دنوں بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملا، کہا پوچھا بھائی کیا ہوا استاد آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا فرمایا، ارشاد فرمایا فرزدق حسن سے کیا بات کی تھی تو نے؟ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کا دوہراؤ کیا کہا تھا؟ کہا جی کہا تھا کہ اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں اور 70 سال کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ 70 سال کا ہو جائے تو اللہ بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی کو ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور مجھ سے کہا یا شیخ خصو فالتا قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، یا شیخ خصو فالتا قضا۔ کہنے لگے اللہ میں نے تو یہ حدیث آپ کے بارے میں کوئی نہیں سنی جو آپ مجھے باتیں جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسا تو میں نے آپ کے بارے میں نہیں سنا۔ کہنے لگے تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ دیکھو جس کا علم قبول ہو جاتا ہے وہ کتنی اونچی شان پہ اڑتا ہے کہ اللہ کو اللہ کا علم سنا رہا۔ اللہ اکبر، جس کا علم قبول ہو جائے اللہ اس کو اتنا اونچا اڑاتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی جو آپ میرے ساتھ کہہ رہے بڈھے بڈھے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سنا تو نے؟ کہ حدثنی عبد الرزاق،
مجھے میرے استاد عبد الرزاق نے بتایا، عن معمر ان کو ان کے استاد معمر نے بتایا، عن زہری ان کو ان کے استاد زہری نے بتایا، عن عروہ ان کو ان کے استاد عروہ نے بتایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کو آپ کے حبیب نے بتایا، وعن جبرائیل اور آپ کے حبیب کو آپ کے فرشتے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، قال اللہ تعالی انی استحی ان تو ہم تو انسان ہیں، اللہ نے صرف روٹی نہیں ڈالی، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک وما قدر اللہ حق قدرہ العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ یہ ساری آیات اللہ نے گلا کیا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ ہوئے ہیں سب سے بڑے تاجر عثمان ابن عفان ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے تاجر ہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے تاجر ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو ذریعہ بنایا مکہ مکرمہ میں اسلام کی پہلی اینٹ کے رکھے جانے کا۔ ان کے مال بھی لگے، ان کی تجارتیں اجڑ گئیں، پھر ان کے گھر چھٹ گئے، پھر ان کے بیوی بچے چھٹ گئے۔ یہ بڑی تجارت پہ جا پڑے، اگر آپ کو بڑا مال نظر آئے تو چھوٹے مال کو خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے آخرت کی تجارت دیکھی، گھر چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے۔ ابوبکر صدیق گھر سے نکلے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے، سارا پیسہ لے گئے، ایک دمڑی گھر میں چھوڑ کر نہیں گئے، ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے، بچے بچیاں سب کو بھوکا چھوڑ کے سارا مال حضور کے ساتھ لے کے تشریف سارا لے گئے۔ مدینہ منورہ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے لبیک کہا۔